نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ فہم حدیث کورس کی آج حدیث نمبر 12 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عظیم ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن یعنی تیسرا قرآن، یعنی قرآن کے اگر 3 حصے کیے جائیں، 30 پارے ہیں، تو 10واں حصہ جو ہے یعنی سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے اس کا جو ثواب ہے وہ ثلث قرآن کا ملتا ہے۔ تو اگر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق اکثر و بیشتر ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے، تلاوت کی اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں ہی ذکر ہے کہ قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ایک مقام پر آتا ہے کہ قرآن کی اس طرح تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ پھر ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الف لام میم 3 حرف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو اس طرح الف لام میم پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 عدد ہیں، اور اگر ایک شخص ایک دفعہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کو 19 ملٹیپل آپ کر لیں 10 کے ساتھ، تو اس کو 190 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ثواب بندی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور یہ اجر کا ذریعہ ہے کہ قرآن کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا جائے، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا جائے، تشریح کے ساتھ بھی پڑھا جائے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ اس موضوع کے پیش نظر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمپل قرآن مجید کی تلاوت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید کی سمپل تلاوت بھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اجر کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید اگر آپ کسی میت کے اوپر پڑھتے ہیں تو اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ قبر کے اوپر پڑھتے ہیں تو قبرستان کے اوپر عذاب تخفیف ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو یہاں تک ہوتا ہے کہ عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید جس کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس میں شفا ہے۔ تو قرآن بذات خود شفا ثواب کی شکل میں بھی ہے اور بیماری سے نجات کی شکل میں بھی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت خوب کیا کریں، اور بلکہ قرآن مجید کے بارے میں بارہا مرتبہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی نفسیاتی مرض کا شکار ہو تو وہ کثرت کے ساتھ قرآن سنا کرے یا قرآن کی تلاوت کیا کرے، یقیناً وہ نفسیاتی امراض سے نکل آئے گا۔ بلکہ موجودہ دور میں جو ہمارے ہاں ڈپریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور انزائٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سٹریس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اگر وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں یا قرآن کی تلاوت سنتے رہیں، ان کا ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا، ان کی سٹریس بھی ختم ہو جائے گی، اور ان کی انزائٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ قرآن ایک بہترین دوا ہے، شفا ہے، مختلف امراض کے لیے یہ بہترین شفا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو درست کیجئے، قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو شفا کی طرف لے کر جائیے، اور قرآن ہی ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے، باعث شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔